بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ پہلا مضمون اس کے اندر ہم نے ذکر کر دیا تھا، آگے دوسرا مضمون ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اور عورتیں ان کے لیے ایک الگ حکم، اور وہ یہ ہے کہ ولا يبدين زينتهن، کہ وہ اپنی زینت کی چیزوں کو نہ کھولیں، الا ما ظهر منها، سوائے اس چیز کے جس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، جیوب کہتے ہیں یہ گردن کے نیچے کا جو حصہ ہے، گردن کے نیچے کا حصہ اس کو گریبان کہتے ہیں، یعنی گردن جہاں پر ختم ہوتی ہے اس جگہ کو گریبان کہتے ہیں۔ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یضرب کا بہت سے مطلب ہوتے ہیں، ضربہ کے بہت سے معنی ہیں۔ ضربہ کے ایک معنی یہ ہے کہ کوئی بات بیان کرنا، ضربہ کا ایک معنی زور سے مارنا، لیکن ضربہ کو یہاں پر اوڑھنی مارنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کو اوڑھنی کے ذریعے سے پکا چھپا کے رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جو کہ قمیض کی ہے اور انسان کا عام طور پہ گریبان تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے تاکہ ہوا آئے اور انسان کو گھٹن محسوس نہ ہو، تو اس جگہ کو خاص طور پر خواتین کو چھپانے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر یہ بتایا گیا۔ تو یہ دو باتیں ہوں گی، تیسری بات آگے طویل ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہو سکتا ہے آپ حضرات کے سامنے نہ ہو، لیکن آج ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے اندر جو کہ اس نوعیت کی آیات سے وہ مسئلے نکال رہا ہے جو کہ 1400 برس میں ایسی بات نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے کی، بلکہ تمام صحابیات اپنے چہرے کو عام طور پہ جو ثابت ہے، جو عام حالات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دین جو ایک عبوری حیثیت سے پھیل گیا تھا تو اس وقت کوئی خاتون بے پردہ ہو کے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم طواف کرتے تھے تو اگر کوئی مرد سامنے آتا تو ہم نے تختی پکڑی ہوتی تھی، لکڑی کی تختی پکڑی ہوتی تھی اور اس کو اپنے چہرے کے سامنے کر لیتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ گھر سے نکلی ہیں تو اپنے اوپر بڑی چادر ڈالی، بڑی چادر جسے آج آپ ٹوپی والا برقع کہہ سکتے ہیں، اپنے اوپر اتنی بڑی چادر ڈالی کہ جس سے پورا جسم ڈھک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لی۔ ان کا لمبا قد تھا، اونچا قد تھا۔ حضرت عمر یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ آپ اس پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ پردے کے ساتھ ہی گھر میں رہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی تو وہ کہنے لگی کہ آپ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کو کیوں منع کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے آپ کو منع نہیں کیا تو عمر کون ہوتا ہے آپ کو منع کرنے والا۔ چنانچہ حضرت حفصہ باہر نکلی تو فجر کے وقت حضرت عمر نے کوئی آواز لگائی، آواز بدل کے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ عورت کے ساتھ کوئی انہونی ہو سکتی ہے اندھیرے میں۔ آج کا اللہ کے نبی کا زمانہ تو وہ زمانہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد زمانہ فتنے کا ہے، تو عورت کے ساتھ ایسی انہونی ہو سکتی ہے، لہٰذا آواز لگائی۔ حضرت حفصہ واپس چلی گئی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس آئے کہ یہ کیوں مسجد میں نہیں آئی، تو فرمانے لگی کہ آج خواتین کا گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ خواتین کو کہتے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بلکہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اور اپنے حیات کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلاۃ النساء فی قعر بیتہن افضل من مسجد ھذا، کہ عورت کی نماز گھر کے
اندھیرے کمرے کے اندر یہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی مسجد نبوی میں بہتر۔ تو اس زمانے میں اندھیرے کمرے میں رہنے کا یعنی گھر کے اندر رہنے کا آپ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، جب خیر القرون کا زمانہ ہے، جب کوئی بدنظری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جب شریعت نافذ ہے اور اللہ کا ایک ایک حکم نازل ہو رہا ہے اور روحانیت کا یہ عالم ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے اس چیز کا مزہ نہیں چکھا۔ ہمارے کچھ علماء کرام، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب احمد برکاتہ نے تیرے پورے سرات بند ایک کتاب ہے، حضرت افغانستان تشریف لے کے تھے، وہ واقعہ لکھا۔ ایسی بے شمار ایسے حضرات ہیں جو افغانستان میں اس وقت کے جب وہاں پر شریعت نافذ تھی، تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ہم نے گیٹ پار کر کے پاکستان آئے اور ہمارے دلوں میں اتنا بڑا فرق تھا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ جو ہم نے نمازیں اس زمین میں پڑھی جہاں پر شریعت نافذ تھی، اور وہ نمازیں جو ہم نے ادھر آ کے پڑھی ہیں، ہماری اس نماز اور یہاں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں ہم دل میں ایک عجیب سی نورانیت محسوس کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت میں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یا اس وقت میں ان کا گناہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، بلکہ ان کا زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ مسجد میں ٹکیں، مسجد کے اندر اپنے آپ کو جمائیں، مسجد کے اندر اپنے آپ کو روکیں، جتنا وہ عبادت میں لگ سکتے ہیں لگیں۔ تو ایسے ہی یعنی خیر القرون کا جو زمانہ تھا، اس میں روحانی حالت ایک عام انسان کی بھی آج کے بڑے بڑے نیک لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج کی خواتین اگر یہ کہیں کہ ہمارا آپ لباس مختصر مت کرائیں، اپنی سوچ کو آپ بڑا کرو، تو ظاہری بات ہے یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو دین سے ہٹ کر ہوتی ہیں، دین سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ اور میں نے آج تک ہر جگہ پہ یہ بات کی ہے اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کسی جرم کو، کسی گناہ کو غلط ثابت کر دے، شریعت کو ہٹا دے، شریعت کو ایک طرف کر دے، شریعت سے نہیں، شریعت کے علاوہ عقل سے کوئی کسی گناہ کو غلط ثابت کرے، کوئی کسی ڈاکہ مارنے کو، زنا کرنے کو، شراب پینے کو، چوری کرنے کو، قتل کرنے کو، شرک کرنے کو کوئی غلط ثابت کرے۔ ڈاکہ مارنا تو سب کہتے ہیں غلط ہے، چوری کرنا تو سب کہتے ہیں غلط ہے، سب کہتے ہیں غلط ہے، لیکن چوری کرنا غلط ثابت کرے کوئی، شریعت نہیں دکھلانی، شریعت کے علاوہ اگر راتوں رات امیر بن جاؤ، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، اس کا کیا طریقہ؟ چوری کر لو، بینک چوری کر لو، راتوں رات کھرب پتی بن جاؤ گیا، لیکن کوئی اس کو عقل سے ثابت کرے کہ غلط ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میرا فائدہ ہے کہ میرا فائدہ تو میں فائدے کا کام کروں گا۔ تو جب آپ کہتے ہیں شریعت کو درمیان میں نہ لاؤ، بلکہ عورت کے پردے کو غلط ثابت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں ہے جس سے آپ کسی جرم کو غلط ثابت کرو، تو عقل سے اس پردے کو کیسے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے؟ درمیان میں جب شریعت آئے گی تو بتائے گی زنا حرام ہے، شریعت آئے گی بتائے گی ڈاکہ حرام ہے، وہی شریعت بتا رہی کہ عورت کا بے پرد ہو کے باہر نکلنا حرام ہے، وہی شریعت تو بتا رہی ہے، وہی شریعت بتا رہی ہے، تو بات واضح ہے۔ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اتنا واضح کیا کہ اب تمہارے یہ گوشت کا یہ والا حصہ، یہ گردن کے نیچے والا حصہ جسے گریبان کہتے ہیں، یہ نظر نہیں آنا چاہیے، جائے گا کہ چھاتی تک نظر آ رہی ہو اور نیچے کا لباس بھی نظر آ رہا ہو، انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں، یہ کیسے کوئی شریف انسان اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن بہرحال شریعت نے اتنا واضح کیا۔ آگے چوتھا حکم شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا حکم کن سے پردہ نہیں ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ سے